ہمارے پاکستان میں بھی کچھ بیماریاں شروع ہو گئیں، پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اب کچھ سالوں سے ہم بھی یہ فلیکسو وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوموں کے وہ کنونشن ہو رہے ہیں، یہ فلاں قوم کا کنونشن ہے، یہ فلاں قوم کا، فلاں برادری کا۔ برادریوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے بنایا کہ یہ فلاں برادری سے ہیں، ایک تعارف کے لیے، وگرنہ جو عزت ہے وہ یہ نہیں کہ یہ فلاں برادری کا تو اس لیے اس کی بڑی عزت ہے۔ اللہ کے ہاں یا اسلام کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت صرف اسی انسان کی ہے، چاہے وہ کسی قوم سے یا کسی برادری سے بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اس کی عزت ہے۔ قوموں کے لحاظ سے کوئی عزت نہیں اسلام میں کہ یہ جناب رانا صاحب ہیں تو اسلام نے اس کو بڑی اس وجہ سے عزت دی، نہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ جٹ صاحب ہیں تو یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، چیمہ صاحب ہیں، چٹھا صاحب ہے تو اس لیے ان کی نہیں، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی کہاں سے آئے؟ سہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، اویس قرن سے آئے، کہاں وہ قومیں اسلام نے یہ تصور ختم کیا، اور ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے محنتیں کی، انہوں نے بھی اس فرق کو مٹایا معاشرے میں۔ حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خانقاہ پہ یہ لکھا ہوا تھا، یہاں کسی سے اس کی ذات، ہندوستان جیسے علاقے میں جہاں ذات کا بڑا رجحان تھا کہ یہ فلاں ذات ہے، یہ فلاں ذات والے ہیں، یہ فلاں، وہاں بھی آپ نے لکھا ہوا تھا یہاں کسی سے ہم ذات نہیں پوچھیں گے، اور یہاں آنے والوں سے ہم اس کا مذہب بھی نہیں پوچھیں گے۔ کھلا لنگر شریف چلتا تھا۔ اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی، ہماری جو سیالکوٹ کی بیٹی ہیں یا بہنیں ہیں، خاص طور پہ ہم شہر کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ہم گھر میں اکثر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانا باہر سے ہی منگوا کے کھا لیں، گھر میں کھانا نہ بنانا پڑے۔ سب سے پہلے آپ گھروں میں کھانا بنانے کا ایک انتظام کریں، اور پھر کوشش کریں کہ آپ گھر میں کھانا بنانے کے بعد اتنا کھانا ضرور بنائیں کہ آپ اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم بھی کر سکیں۔ ہمارے ہاں لوگ اکثر آ کے پوچھتے ہیں جی ہم پیسے اتنے زیادہ کماتے ہیں حضور، اتنے زیادہ پیسے کماتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، پیسوں میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو سب سے بڑا رزق کی برکت کا وظیفہ بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ آپ جتنے لوگوں کو لنگر شریف زیادہ کھلائیں گے، اللہ آپ کے دسترخوان کی نعمتوں کو اتنا زیادہ فرماتا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے رزق کی برکت کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی غریبی دور ہو تو پھر سب سے زیادہ لوگوں کو لنگر کھلانا شروع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی بھوکے کو آپ ایک روٹی کھلاتے ہیں تو کتنے لوگوں کو ثواب ہے؟ جس خاتون نے اس روٹی کو بنایا ہے اللہ اسے بھی اجر دیتا ہے۔ جو اس روٹی کے لیے پیسے جوڑ کے لایا تھا، جس کے پیسوں کی وجہ سے روٹی بنی، اللہ اسے بھی اجر دیتا ہے۔ اور جو باہر بھوکے کو روٹی پہنچانے کے لیے جاتا ہے اللہ اسے بھی اجر دیتا ہے۔ ایک روٹی کسی بھوکے کو دی ہے، 3 لوگوں کے نامہ اعمال میں اللہ نے اجر لکھ دیا ہے۔ یہ جو خانقاہوں پہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ جو صدیاں بیت گئی ہیں اور وہاں پہ لنگر ختم نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے یہی بات تھی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں بھوکھوں کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ کھانا وسیع تر پکائیں اور وسیع و عریض پکائیں۔ شاید یہاں پہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں خرم صاحب، آپ ہماری مسجد کے نمازی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ اس بات کے واقف ہیں۔ ہم لاہور میں ایک جگہ پہ ہم نے گاڑی پارک کی، آگے رش تھا تو ہم جا نہیں سکتے تو رکشہ لیا، وہاں ایک پٹھان کو ہم نے دیکھا جو کوہاٹ کا تھا، تو اس نے ہمیں ایک عظیم، خود وہ رکشہ چلا رہا تھا، ایک عظیم بات اس نے بتائی۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں صبح جو ناشتہ پکتا ہے نا، اگر گھر میں 10 لوگ ہیں تو ہمارے ہاں 20 لوگوں کا ناشتہ پکتا ہے۔ تو میں نے کہا 20 لوگوں کا ناشتہ کیوں پکاتے ہیں؟ تو اس نے بڑی عظیم بات کہی، اس نے کہا ہم 10 لوگوں کا کھانا اس لیے اضافی پکاتے ہیں کہ وہ 10 لوگوں کا کھانا ہم مسافروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور پورے ہمارے علاقے میں کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر میں یہ عمل نہ ہو، چاہے وہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے۔ تو یہ کھانا بانٹنا، یہ لنگر شریف پکانا اور اس کو تقسیم کرنا لوگوں میں، یہ اہل اللہ کی صفت ہے، اور یہ رزق میں سب سے بڑی برکت کا وظیفہ ہے۔ آپ کا لنگر شریف چل رہا تھا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ایک شخص بڑا ٹوکرا اٹھا کے نا وہاں سے گزرا۔ آپ نے مریدین سے کہا بھئی اسے بھی بلا کے لاؤ، یہ دسترخوان پہ کیوں نہیں بیٹھا؟ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی میں نشہ کرتا ہوں اور یہ ایک چھوٹی ذات کا انسان ہوں، یہ ٹوکرے پہ میں نے گند اٹھایا ہوا ہے، میرے کپڑے گندے ہیں اور میرے یہ ہاتھ بھی گندے ہیں، تو میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دسترخوان پہ کیسے بیٹھ کر لنگر کھا سکتا ہوں؟ تو مرید نے آ کے کہا حضور وہ یہ کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا جلدی سے پانی لیں، اس کے ہاتھ کونیوں تک دھلا دیں اور پاؤں جو ہیں اس کی پنڈلیوں تک دھلا دیں، اور اس کا ٹوکرا جو ہے وہ نیچے رکھ دیں، اور پھر اسے لے کے آئیں، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، میں کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا۔
وہ بڑا حیران ہوا کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، یہ جو غیر مسلم لوگ تھے، وہ تو ہمیں قریب بھی نہیں بٹھاتے کہ تیری ذات نچلی ہے. ہم ایک جگہ پہ عبادت ہمیں نہیں کرنے دیتے کہ یہ جو نچلی ذات کے لوگ ہیں. آج بھی ہندوستان میں چھوٹی ذات کے لوگوں کے مندر الگ ہیں اور جو اونچی ذات والے ان کے مندر الگ ہیں. حالانکہ وہ ایک ہی اپنے جو بھی ان کا بت ہے اس کو ایک کو ہی پوچھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں ایک جگہ پہ ہم عبادت نہیں کر سکتے. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. چاہے کتنا بڑا مفتی کیوں نہ آ جائے یا عالم کیوں نہ آ جائے، یہ جب جماعت کی صفیں تیار ہو جائیں، یا جتنا مرضی بڑا کوئی آدمی نہ، بادشاہ کیوں نہ آ جائے اسلامی ملک کا، وہ صف کو پھلانگ کے آگے نہیں آ سکتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ اسلام کا حسن ہے. تو وہ جب آیا تو بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں. تو سب سے پہلے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لقمہ توڑا اور سب سے پہلے آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا. اب راوی کیا کہتے ہیں، جو وہاں مریدین تھے نا، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے. ہمارے ہاں اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار آج کل اللہ کے ولی نہیں ملتے، ڈھونڈنے میں نکلے نا تو کامل پیر نہیں ملتے. تو کسی نے کہا تھا بھی کامل پیر اگر نہیں ملتے تو حضرت صابر کلیار رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرید بھی نہیں ملتے. کسی نے کہا نا کہ بابا فرید الدین جیسے ولی نہیں ملتے، تو انہوں نے کہا بھائی حضرت صابر کلیار جیسے مرید بھی نہیں ملتے. آج کل مریدوں کی نظر بھی پیسوں پہ ہے کہ ہم مرید اس لیے ہوں کہ راتوں رات امیر ہو جائیے، ساڈے منڈے بھی باہر ٹر جان، ساڈی فیکٹریاں بھی سیٹ ہو جان، تے سانوں کو کٹھے جڑنا باہروں کوئی 10-15 ایکسپورٹر بھی جڑنا، گاہک بھی سانوں چنگے مل جان، پارٹیاں ساڈے ہمارے مرید ہونے کا یہ ہمارا معیار ہے. اور چھوٹے موٹے پیر صاحب کا تو اپنے مرید نہیں ہونا نا. جس بندے کی صحیح بڑی گدی ہے، صحیح بڑا نام ہے، اس کے ساتھ کوئی 10-12 گاڑیاں ہیں، کوئی 20-25 آدمی ہیں، تو ہم نے اس بندے کا مرید ہونا ہے. یہ خانقاہوں کا یہ مقصد نہیں. اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہمارے ہاں میں اکثریت کی یہ بات نہیں کر رہا، ہمارے ہاں اہل اللہ موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر پھر جو پیر ہیں ان کی نظریں بھی مریدین کے دل پہ نہیں ہیں کہ ان کے دل کو ہم نے سدھارنا ہے اور اللہ کی محبت اس میں ڈالنی ہے. ان کی نظریں بھی پیسے پہ ہیں، جیسے مرید ویسے پیر. تو اس روش کو، اس روایت کو ہم نے بدلنا ہوگا. پھر یہی وجہ ہے کہ پیروں کے گلاس الگ ہیں، پیروں کی پلیٹیں الگ ہیں، پیروں کے جناب گاڑی الگ ہے، ان کی گاڑی میں کوئی اور بندہ نہیں بیٹھ سکتا، ان کے کمرے میں کوئی اور بندہ نہیں جا سکتا، ان کی چارپائی پہ کوئی اور بندہ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ روایات ہمیں بدلنی ہوگی. میں نے کسی موقع پہ شاید کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے دودھ کا ایک پیالہ جب آپ نے مبارک ہاتھ لگایا تو ایک پیالہ حضور نے 70 غلاموں کو پلایا. 70 غلاموں کو 70 غلاموں نے پی لیا تو پھر بھی دودھ ویسا کا ویسا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کا بڑا معجزہ ہے، لیکن شارحین حدیث نے لکھا کہ اس سے بڑا حضور کا معجزہ یہ تھا کہ 70 غلاموں کا بچا ہوا وہ دودھ حضور نے آخر میں خود نوش فرمایا ہے، خود پیا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے غلاموں نے پیا تو میں کیوں پیوں اس سے. حالانکہ حضور سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. تو آپ نے اپنا پہلا لقمہ، بزرگوں نے جو اسلام کی خدمت کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا. اب راوی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ابھی اس کے حلق میں وہ لقمہ نہیں تھا اترا، اس کے دل میں ایمان اتر چکا تھا. اس نے بے ساختہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صدیوں کے بعد جن کے غلام اتنی اعلیٰ محبت رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ اور اتنے اعلیٰ اخلاق رکھتے ہیں، ان کے آقا کتنی انسانیت کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے.